ویسے تو یوم شہدائے کشمیر 13 جولائی کو منایا جاتا ہے، مگر قاتل بھارتی فوج کے ہاتھوں کشمیریوں کی شہادتوں کا سلسلہ کبھی نہیں رکا، اور آج ہم آپ کو دنیا کے اس واحد آسان کے بارے میں بتائیں گے جسے مکمل کرنے کے لیے 22 مسلمان مجاہدوں نے جام شہادت نوش کیا، اور کیسے ان مسلمان مجاہدوں نے ہندوؤں کی جیل کے اوپر چڑھ کر ان کے ہزاروں سپاہیوں کے سامنے اسلام کا سر فخر سے بلند کیا۔ یہ سب جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ میں ہوں فیصل رشید، آپ دیکھ رہے ہیں پاک FR TV۔ جب سے انگریزوں نے کشمیر کو گلاب سنگھ کے ہاتھوں معاہدہ امرتسر 16 مارچ 1846 کے تحت فروخت کیا تھا، جموں کشمیر کے مسلمانوں کی زندگیاں اجیرن ہونا شروع ہو چکی تھی۔ ڈوگرا راج گلاب سنگھ اور اس کے جانشینوں کے عہد میں کشمیریوں پر مختلف اور عجیب و غریب ٹیکس لگا کر ان کا معاشی استحصال کیا جاتا تھا۔ راجا کے ظلم و ستم کے خلاف آواز اٹھانے والوں کو بے رحمی سے کچل دیا جاتا۔ خاص طور پر پونچھ پر غلبہ حاصل کرنے کے بعد گلاب سنگھ نے جس بے دردی اور بربریت کا مظاہرہ کرتے ہوئے عوام کا قتل عام کروایا اور سردار سبز علی اور ملی خان کی الٹی کھالیں اتروائیں اور سردار شمس علی خان کا سر قلم کروایا تھا، اس سے کشمیری عوام میں مایوسی اور خوف پیدا ہو گیا۔ عوام بے بسی اور لاچارگی کا شکار ہو گئے۔ 1857 میں گلاب سنگھ کی موت کے بعد اس کا بیٹا رنبیر سنگھ کشمیری عوام پر مسلط ہوا تو اس نے اپنے باپ کے ظلم و ستم کو بدستور جاری رکھا۔ ہری سنگھ کے دور میں تو اس کا وزیر اعظم استعفیٰ دے کر چلا گیا تھا، جس نے پریس کو بتایا کہ کشمیری عوام جانوروں سے بھی بدتر زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ کشمیر میں جاری مظالم کے خلاف پہلی مرتبہ شال بافو نے اپریل 1865 میں رنبیر سنگھ کے دور میں صدائے احتجاج بلند کی۔ اس پر متعدد مزدوروں کو ڈوگرا فوج نے قتل کر دیا اور سینکڑوں زخمیوں کو دریا میں پھینک دیا۔ اڑائی درجن کے قریب لاشیں مل سکیں، باقی دریا کی بے رحم موجوں کے سپرد ہو گئیں۔ مزدوروں نے رام باغ تک ایک احتجاجی جلوس بھی نکالا، جسے آزادی کے شہیدوں کا پہلا جلوس کہا جاتا ہے۔ قید اور گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہوا، جس نے کشمیریوں کے دلوں میں ڈوگرا راج کے خلاف نفرت اور بغاوت کی آگ سلگا دی۔ تاریخ میں ایسی ہزاروں مثالیں موجود ہیں جہاں ایک یا دو واقعات نے حالات کا رخ موڑ دیا اور بڑی بڑی تحریک کے آغاز کا سبب بنے۔ کشمیر میں بھی ایسا ہی ہوا۔ کشمیر کے صنعتی مزدوروں، ہنرمندوں اور زمینداروں کا استحصال تو گلاب سنگھ کے دور سے ہی جاری تھا، لیکن ان کے مذہبی جذبات کچلنے اور توہین مذہب کے واقعات نے کشمیری مسلمانوں کو اپنے ایمان اور اسلام کی حفاظت کے لیے کمر بستہ کر دیا، جو تحریک حریت کا بھی پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ 29 اپریل 1931 کو جموں کے شالامار باغ میں مفتی محمد اسحاق کا نماز عید کے بعد خطبہ تھا۔ پولیس نے مفتی صاحب کو خطبہ پڑھنے سے روکنے کی کوشش کی، جس سے مسلمانوں میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ مسلمانوں نے اپنے مذہبی فرائض کی ادائیگی میں ریاستی پولیس کی اس مداخلت کے خلاف احتجاجی جلوس نکالے۔ اس کے بعد جموں میں ہندوؤں نے قرآن پاک کی بے حرمتی کی، جس نے مسلمانوں کے جذبات کو مزید بھڑکا دیا۔ قرآن پاک کی توہین کے واقعے کے سلسلے میں سری نگر میں دیواروں پر پوسٹر لگاتے ہوئے ایک نوجوان کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس سے مسلمانوں کے اندر سلگتی ہوئی چنگاری کو ہوا ملی، جو شعلے میں تبدیل ہو گئی۔ شہر میں اشتعال پھیلنا شروع ہو گیا۔ اس دن بدن بگڑتی ہوئی صورتحال کو راجا کے سامنے پیش کرنے کے لیے 21 جون 1931 کو خانقاہ مولی پر جموں کشمیر کے اکابرین کا ایک بہت بڑا جلسہ ہوا۔ اس جلسے کے اختتام پر امروہہ یوپی سے تعلق رکھنے والے ایک شخص عبدالقدیر نے ایک پرزور تقریر کی۔ عبدالقدیر کی تقریر کو اشتعال انگیز اور خلاف قانون قرار دے کر پولیس نے اس کے خلاف مقدمہ درج کیا اور اسے گرفتار کر لیا۔ ان حالات میں کشمیری مسلمانوں کا جذبہ حریت پروان چڑھ رہا تھا۔ اب ڈوگرا راج کے خلاف جنگ کھلے عام شروع ہو چکی تھی۔ عبدالقدیر کے مقدمے کی سماعت سیشن جج کی عدالت میں 4 دن تک جاری رہی۔ سماعت کے دوران ہزاروں کشمیری ہاتھائے عدالت میں پہنچ جاتے، جسے نقصے امن کا خطرہ محسوس کرتے ہوئے انتظامیہ نے آئندہ سماعت سری نگر کی سینٹرل جیل میں کرانے کا فیصلہ کیا اور 13 جولائی کی تاریخ مقرر کی۔ اس دن ہزاروں کشمیری جیل کے باہر جمع ہو گئے اور مطالبہ کیا کہ سماعت کھلی جگہ پر ہونی چاہیے۔ کچھ کشمیری نوجوان جیل کے احاطہ میں داخل ہو گئے، ان میں سے 3 درجن کے قریب لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ قوت ایمانی اور جذبہ آزادی سے سرشار کشمیری مسلمانوں کا جم غفیر فیصلے کا منتظر جیل کے در و دیوار کے ساتھ جمع تھا کہ ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ ایک مسلمان نے جیل کی دیوار پر چڑھ کر ظہر کی اذان دینا شروع کی تو وہاں موجود ڈی سی نے بغیر وارننگ کے فائر کا حکم دے دیا۔
मोज़न को फायर लगा तो जमीन पर गिर पड़ा। अजान जारी रखने के लिए दूसरा मुसलमान दीवार पर चढ़ा तो इसे भी गोली का निशाना बना दिया, वो भी जमीन पर आ गिरा। इस तरह अजान पर कुर्बान होने वालों की तादाद 22 हो गई। सैकड़ों जख्मी हुए जो बाद में शहीद हो गए। कश्मीरी मुसलमानों का ये लहू आजादी के चिराग में तेल के काम आया और डोगरा राज के खिलाफ तहरीक मुनज़्ज़म होने लगी। जख्मियों में से एक ने दम तोड़ते हुए अपनी कौम के लिए ये कलमात अदा किए, हमने अपना फर्ज अदा कर दिया, अब आपको अपना फर्ज अदा करना है। 13 जुलाई की कुर्बानियों की याद जज्बा आज़ादी को ताज़ा रखने के लिए इस्तेमाल की जाती है। यही वो अहदे आफरीन दिन था जब अहले कश्मीर ने हुर्रियत के एक नए बाब की तारीख अपने लहू से रकम की और अहद किया कि हर कीमत पर कश्मीर को हिंदुओं के खूनी जबरों से आज़ाद करवाएंगे। यकीनन आपने इस वीडियो में से बहुत कुछ सीखा होगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके हमारी हौसला अफजाई करें। तो मज़ीद ऐसी ही वीडियोस के लिए पाक FR TV को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।